السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی فی الحال اس ویڈیو میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پریویس جو سوال و جواب ہیں ان کو۔ ابھی تک ہم لوگ دیکھ چکے ہیں 2020، 19 اور یہ دیکھ رہے ہیں 18 میں بھی ابھی تک 55 سوال ہو چکے ہیں۔ آج ہم سوال نمبر 56 سے آگے دیکھیں گے، تو جو ساتھی ابھی تک نہیں دیکھے ہیں ان ویڈیو کو بھی دیکھیے اور استفادہ کیجیے۔ ابھی تک اس طرح ہم دیکھ چکے ہیں 14 ویڈیو، یہ اسی سیریز کا 15واں ویڈیو ہے۔ یہ ہمیں جہاں پی ایچ ڈی میں کام آئے گا اسی طرح ہمیں یہ کام آ جائے گا نیٹ وغیرہ میں بھی۔ اس سے اکثر سوال جو ہیں وہ نیٹ وغیرہ میں بھی ہمیں کام آئیں گے۔ چلیے چلتے ہیں ہم سوال کی طرف بلا تاخیر۔ یہ رہا پہلا سوال آپ کے اسکرین پہ۔ اس سوال سے متعلق بھی اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ ذیل کے کس نقاط کی فنی جہتوں میں شاعری، افسانہ نگاری اور ناول نگاری بھی شامل ہے؟ تو جہاں بات آ جاتی ہے شاعری بھی اور افسانہ نگاری اور ناول نگاری بھی، جس سے پہلے بھی ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ رہا آپشن، پھر بھی آپ لوگ جواب دے لیجیے، اتنا وقت ملنا چاہیے کہ آپ جواب دے سکیں۔ محمد حسن عسکری، فراق گورکھپوری، احتشام حسین اور شمس الرحمن فاروقی، ایسے سبھی لوگ جواب دے چکے ہوں گے۔ ڈی ہے اس کا جواب۔ جو جنہوں نے شاعری بھی کی ہے، یہاں تک کہ رباعی کے جو 24 اوزان ہیں انہوں نے ہی پورے کو استعمال کیا ہے۔ افسانے نگاری میں بھی کام کیا اور ناول نگاری میں بھی۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 57 ہے آپ کے سامنے۔ سوال نمبر 57 بھی اس سے پہلے آ چکا ہے، پھر بھی دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں عام طور پر وہی ہوتا ہے، یعنی پہلے کون لکھی گئی ہے پھر بعد میں کون لکھی گئی ہے۔ جیسے ہم آپشن دیکھتے ہیں تو نوسرہار جانتے ہیں کہ یہ ہے سب سے مقدم۔ کیا ہے؟ نوسرہار جو ہے یہ ہے سب سے مقدم۔ تو یہ دو آپشن ہمیں اے اور ڈی دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں بھی خط مشتری، اس کے بعد ہے دونوں میں خط مشتری، یعنی صرف ہمیں کیا دیکھنا ہے، گلشن عشق پہلے ہے یا پھول بن پہلے ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اے اور ڈی دونوں درست ہونا چاہیے جواب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پھول بن کے بارے میں دو رائے ہے۔ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ڈی کہہ لیں گے اگر زیادہ لوگوں کا جو قول ہے، اور اگر عبدالقادر سروری کا مانتے ہیں جو 1076 مانتے ہیں تو پھر 10 سال پیچھے، تو پھر اس وقت کیا ہو جائے، گلشن عشق پہلے اور پھول بن بعد میں، یعنی اے بھی درست ہو جائے گا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوسرہار جو ہے، نوسرہار اشرف بیابانی کی ہے۔ یہ اردو ادب کی وہ پہلی کاوش ہے جو مکمل حالت میں ہم تک پہنچی ہے۔ ناقص الاول یا ناقص الآخر نہ ہونے کی وجہ سے ہم کتاب کے صحیح نام، اس کے مکمل متن، حقیقی سن تصنیف اور دوسری تفصیلات سے آگاہ ہو سکے ہیں۔ داخلی شہادتوں یعنی خود شاعر اشرف بیابانی کے بیانات سے مثنوی کے نام اور سن تصنیف وغیرہ کی نشاندہی ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ نوسرہار 909 ہجری، یہ ہے ہجری دیکھیے گا، اور عیسوی 1503، تو سب سے پہلے یہی ہے میں مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے 1609 میں قطب مشتری، اور تیسرے نمبر پہ پھول بن ہے، جیسا کہ نصیر الدین ہاشمی، جمیل جالبی وغیرہ کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1066 بمطابق 1655، اور اگر ہم عبدالقادر سروری کا لیں گے تو 1076، تو اس طرح ہو جائے گا یہ 65، تو پھر گلشن عشق پہلے ہو جائے گی۔ ایسے پھول بن پہلے اور پھر گلشن عشق ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال 58 جو ہے یہ سوال تھوڑا سا الگ ہے، یعنی صرف پی ایچ ڈی میں کام آ جائے گا، لیکن ہمیں نیٹ کے لیے کام نہیں آئے گا۔ تو جو نیٹ کے لیے صرف تیاری کر رہے ہیں وہ اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہاں کے لیے اور خاص طور یعنی SCU حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی اور مانو کے لیے، مانو میں اس ناول سے سوال آ جاتا ہے۔ تو آنگن جو ہے اس سے سوال ہے کہ اس کے کردار کون ہیں، جمیل بھیا ہیں، صفدر بھائی ہیں، اسرار میاں ہیں یا کمال ہیں۔ تو اس طرح ہمارا جواب جو ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جمال ہے۔ یہ دیکھ لیجئے اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آنگن میں عالیہ، چھمی، آپا، اماں بھی، بڑے چاچا، بڑی چچی، صفدر، یہ والا جو ہے ہمارے اس میں تھا صفدر، جمیل یہ دو تھا، اور یہ اسرار میاں۔ تو یہ اس طرح یہ تین جو تھے یہ اس کے کردار ہیں، اور جمال جو ہے وہ اس کا کردار نہیں ہے۔
چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہ سوال بہت ہی مشہور سوال ہے. یہ پورے اگر وقت ملے تو ان کا جو پورا یہ جو ہے اسے پڑھنا چاہیے آپ لوگوں کو. دیکھیے پہلے سوال دیکھ لیتے ہیں ورنہ آپ لوگوں کو پہلے ہی جواب مل جائے گا. ادب کے ان کے منصب کی وضاحت کرتے ہوئے درج ذیل خیالات کا اظہار کس نے کیا ہے؟ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، یعنی غور و فکر، تھنکنگ ہونی چاہیے، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، یعنی جو سلا دے وہ ادب کہلانے کے قائل نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ترقی پسند ادب سے ہے. اور ایسے چاروں نام جو ہیں اسی طرف جاتے ہیں. پھر بھی جو ہے یہ ہے پہلے جو 1936 میں پہلے جو کل ہند مشاعرہ یہ مشاعرہ کہہ رہے ہیں کانفرنس جو ہوئی تھی ترقی پسند کی، اس میں خطبہ تھا پریم چند کا. آپ لوگ اس کا جواب بھی درست دے چکے ہوں گے. تو پریم چند کا ہے. دیکھیے پریم چند کے خطبے کے آخر میں یہ کہتے ہیں، پریم چند نے اپنا خطبہ ختم کرتے ہوئے آخر میں یہ الفاظ کہے ہیں، ہماری کسوٹی پہ وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہمیں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہے. دیکھیے یہ جو ایک تھوڑا سا حذف کر دیا گیا ہے، اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. زیادہ سونا موت کی علامت ہے. کس نے کہا، کب کہا؟ تو اس طرح کے سوال بھی آ سکتے ہیں. تو چلیے اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 60 ہے آپ کے سامنے. یہ کچھ کتابوں سے متعلق ہے. اگر اس کے سن تصنیف اگر آپ کو معلوم ہے تو اس سے نکالنا آسان ہو جائے گا. دیکھیے سوال نمبر 60 کیا کہہ رہا ہے، اردو داستانوں کے موضوع پر پہلی بھرپور تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ اردو کی نثری داستان، اردو داستان تحقیق و تنقید. یہاں پہ آپ کولن بھی دے سکتے ہیں، یہاں پہ کولن بھی ہے. چلیے اس کے بعد ہے اردو زبان اور فن داستان گوئی. اردو زبان، یہاں زبان حذف کر دیا ہے لیکن اصل نام ہے اردو زبان اور فن داستان گوئی، ہماری داستانیں. تو اس طرح یہ 4 کتابیں ہیں. ان چاروں کتابوں سے آپ کو ان چاروں کی مصنف کے نام بھی ذہن میں آ جانے چاہیے. تب تک آپ کا جواب آتا ہے. دیکھ لیجئے اردو کی نثری داستان کس کی ہے. جلدی سے آپ لوگ لکھیں گے کہ اردو کی جو نثری داستان ہو کس کی ہے. بیچ رہنے دیجئے، اردو زبان اور فن داستان گوئی کن کی ہے، اور ڈی جو ہے ہماری داستان جو ہے یہ کن کی ہے. یہ تینوں کتابیں آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کن کی ہے. تو یہ ہے گیان چند جین کی، ابھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہے نیچے والی کلیم الدین احمد کی، مشہور آپ جانتے ہی ہیں. اور ہماری داستان جو ہے، ہماری داستانیں جو ہے وقار عظیم کی ہے. کن کی ہے؟ وقار عظیم کی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے ساتھ ساتھ میں. لیکن کیا ہے جواب؟ اس کا جواب ہے سی. دیکھیے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو دیکھیے. یہ کتاب یعنی اردو زبان اور فن داستان گوئی جو ہے، ایک سیکنڈ یہ لیجئے، کلر تھوڑا سا بدل تب بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے. چلیے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں قول کیا کہہ رہا ہے، بات کیا کہی گئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اردو زبان اور فن داستان جو ہے یہ کتاب 1944 میں شائع ہوئی. کتنے میں؟ 1944. 1965 میں اس کا دوسرا ایڈیشن نکلا. اس میں کلیم صاحب نے سب سے پہلی بار اردو داستان کا تنقیدی تجزیہ کیا ہے. تو اس طرح یہاں سے آپ کو نکل آتا ہے. تو 1944 یاد رکھنا ہے آپ کو کہ 1944 میں سب سے پہلے اس پہ کام ہوا ہے. اس کے بعد دوسری کتابیں آئی ہیں وہ بات کی ہیں، جیسے اردو کی نثری داستان بھی بات کی ہے، ہماری داستان جو ہے یہ 56 کی ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا اگر اسے بڑا کرتے ہیں، یہ تو اسی کا ہے تو اسے رہنے دیجیے. اگر پی ڈی ایف میں دیکھنا ہو تو بڑا کر کے پڑھ لیجئے گا. آگے دیکھ لیتے ہیں کس سے متعلق. ایک سیکنڈ، یہ لکھا ہوا ہے کس سے متعلق، یہ ہے جو جمیل، یہ گیان چند جین کی ہے. گیان چند جین کی ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ انہیں کہاں سے تحریک ملی تھی. تحریک کہاں سے ملی تھی؟ میں نے 1945 میں الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا. ایم اے میں میرے ذہن میں ہم جماعت مجتبیٰ حسین تھے. اچھا، میرے ذہن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تھے، جو اب بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ میں صدر شعبہ اردو ہیں. میں نے ذکر کیا تھا کہ ایم اے کرنے کے بعد ریسرچ میں داخلہ لوں گا. انہوں نے مجھے اردو داستان کے موضوع پر کام کرنے کا مشورہ دیا. اپنے ہم جماعتوں میں سے صرف میں نے ڈے فل، الہ آباد یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے بجائے ڈے فل کہتے ہیں، میں داخلے کی درخواست دی اور نثری داستان
نو کا موضوع لیا۔ نگراں مقرر ہوئے پروفیسر سید ضامن علی، صدر شعبہ اردو۔ اس وقت تک شعبے میں تمام ریسرچ اسکالرز کے وہی نگراں ہوتے تھے۔ تو اس طرح ابھی ہمیں اصل دیکھنا ہے کہ کب یہ شائع ہوئی ہے، پہلی ایڈیشن جو آئی ہے وہ کب آئی ہے۔ دیکھیے اس کی پہلی ایڈیشن تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں بڑا کر کے، بڑا نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میرا مقالہ چھاپ دیا، ان کے حامی بھر لینے میں نے مقالہ وہاں بھیجا، جہاں 1954 میں پہلا ایڈیشن شائع ہوا۔ تو پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا ہے؟ اردو کی نثری داستان جو ہے اس کے 1954 میں ہوا ہے، اور وہ 44 میں یعنی 10 سال بعد ہوا ہے۔ اور جو ہماری داستان ہے وہ 1956 کے قریب، کس میں؟ 1956 میں ہوا ہے۔ تو اس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے اردو داستان تحقیق و تنقید ڈاکٹر قمر الہدیٰ کی ہے، بہت بعد کی 1999-2000 کی ہے۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ سوال جو ہے اس کا درست جواب مجھے بھی نہیں ملا، لفظ بلفظ کچھ ایسا نہیں ملا ہے، اسے آپ لوگ بھی بتائیے گا اور کامنٹ میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے کس محقق کو لسانیات کا ابو الآبا کہا ہے؟ اور ہو سکے تو حوالہ اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن مجھے یہ ہے کہ اس کا جواب ڈاکٹر زور ہوگا یا محمود شیرانی ہوگا۔ جیسا کہ یہ لکھتے ہیں آگے، یہ دیکھیے یہ مقدمہ ہے کس کا؟ لسانی مطالعہ جو ان کی کتاب، اس میں لکھتے ہیں کہ اردو میں لسانیات کی ابتدا ڈاکٹر زور کی کتاب ہندوستانی لسانیات سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک سناٹا رہتا ہے۔ آزادی کے بعد ہند و پاک دونوں ممالک میں اس موضوع پر اکا دکا کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو ان سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک چیز الگ سے آپ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے سنیتی کمار جو چٹرجی ہیں، ان کو انہوں نے کیا کہا؟ ہندوستان کے اس آقائے لسانیات کا نام دیا ہے، کا نام ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی ہے، یہ لقب دے رکھا ہے۔ اور انہی کو سنیتی کمار چٹرجی کو ہی محی الدین قادری زور نے ہندوستانی لسانیات کا امام کہا ہے۔ تو اس کو بھی آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال آسان ہے۔ سوال کہتا ہے، سوال نمبر 62 کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں گے سوال نمبر 62 میں ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے سلطان محمد قلی قطب شاہ نے اپنی شاعری کا خبیر مقامی عناصر اور دیسی آب و رنگ سے اٹھایا ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے۔ دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ کی شاعری میں ایران اور توران کی فضا کا احساس ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں مقامی اور ایران توران، تو اسی طرح اس میں ٹکراؤ ہے۔ ایسے تو یہ ہے کہ یہ پہلا درست ہے، یعنی دعویٰ درست اور دلیل غلط ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو اس طرح ڈی ہو جائے گا جواب۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 63 ہے، یہ شعر و شاعری کا ہے، تو آپ اگر کچھ اس سے انسیت رکھتے ہیں تو یہ جواب درست دے پائیں گے، ورنہ نہیں تو دیکھ لیں گے ہم لوگ شعر۔ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، دجمے سے صحیح مصرے کا انتخاب کیجیے اور شعر مکمل کیجیے۔ یعنی اگلا مصرع آپ کو بتانا ہے، یہ نہیں ہے تو زندگی ہی نہیں ہے۔ دیکھیے حالانکہ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں لطف میں تجھ سے کیا کہوں، یہ نہیں تو زندگی ہی نہیں ہے، لیکن وہ چیز نہیں۔ ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں، یعنی کس کو بتایا جاتا ہے؟ اسے بتایا جاتا ہے جو اس کا لطف اٹھا رکھا ہو، اسے معلوم ہو پائے گا۔ ہم یہ پیے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس کا مزہ نہیں لے سکتے ہیں، تو بی ہو جائے گا اس کا جواب۔ تو ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں، یہ شاعر کون ہے؟ شاعر یاد رکھ لیجئے گا تاکہ کبھی آ جائے تو بتا سکتے ہیں، داغ دہلوی۔ کیا ہے؟ داغ دہلوی ہو جائیں گے اس کے جواب۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال بھی شعر و شاعری سے ہے۔ کہہ رہے ہیں، دوست غم خاری میں میری صحیح فرما دیں گے کیا؟ کیا ہے یہ گیا کے بجائے؟ غالب کی غزل کی اس مطلع کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ اب دیکھیے ایسا ہے کہ سب میں ایسے ہی دیں گے کیا 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 والا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ غمخاری میں میری صحیح فرما دیں گے، میری مدد فرما دیں گے، میری کوشش، یعنی جو میں کوشش کرتا ہوں۔ غمخاری میں انسان کیا کوشش کرتا ہے دیکھتے ہیں، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھا دیں گے کیا۔ یعنی غمخاری، اگر دوست غمخاری میں میری صحیح کہا جا رہا ہے، آپ اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں، لیکن یہ خود جو غمخار ہوتا ہے وہ، یعنی جو غم میں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہ جنون عشق کے اندر چھوٹ جائیں گے کیا، یہ جنون عشق کے انداز چھوٹ جائیں گے کیا۔ اس کے بعد ہے، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا، یعنی آپ کے زبانی آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں بلکہ کیا ہے، زخم کے بھرنے تلک ناخون نہ بڑھ جائیں گے کیا۔ یہ چیز جو ہے یہ ہے اس کا جواب۔ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے مکمل، اور یہ کن کا شعر ہے۔
کیا ہے اس کا؟ یہ ہے، اور مرزا غالب کا یہ شعر ہے، یعنی ڈی ہے اس کا جواب۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ سوال تھوڑا سا الگ ہے اور یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے نیٹ میں۔ چیتا خان کا کردار کس کے خطوط کے مجموعے میں ملتے ہیں؟ تو ایسے ہی جو سوال دیکھتے ہی شبلی اور فیض احمد فیض آپ الگ کر لیں گے۔ اب بچے کیا؟ غالب اور ابوالکلام آزاد، انہی دونوں میں سے آپ کو جواب دینے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب پہلے آتا ہے درست، تو اس طرح جو اس کا جواب آئے گا سی، کیا ہے؟ سی ہو جائے گا درست، ابوالکلام آزاد۔ تو جو بھی سی دیے ہیں وہ خوش ہوئیے، اور اس کے علاوہ جو بھی غلط دے رکھے ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کریں، کوئی بھی غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا کہہ رکھا ہے، یہ ان کے کس اس میں ہے، تھوڑے سے الگ بھی باتیں معلوم کر لینی چاہیے۔ ان کس خط میں ہے؟ تو غبار خاطر کے جو 8واں خط ہے، یہ دیکھیے 19 اگست 1942، تو اس خط میں انہوں نے کہہ رکھا ہے، دیکھیے کیا کہہ رکھا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ ایک جیلر تھا۔ دیکھیے کیا ہے، یہاں پہنچنے کے بعد چند دنوں تک تو صرف جیلر ہی سے سابقہ رہا، 1-2 مرتبہ کلیکٹر اور سول سرجن بھی آئے تھے۔ دیکھیے اس میں آگے کہتے ہیں، پھر جس دن انسپکٹر جنرل آیا اسی دن ایک اور شخص بھی اس کے ہمراہ آیا، معلوم ہوا IMS سے تعلق رکھتا ہے، میجر ایم سینڈک نام ہے، اور یہاں کے لیے سپرنٹینڈنٹ مقرر ہوا ہے۔ میں نے جی میں کہا یہ سینڈک بینڈک کون کہے، کوئی اور نام ہونا چاہیے جو ذرا مانوس اور رواں ہو۔ مان حافظے نے یاد دلایا کہ کہیں نظر سے گزرا ہے کہ چاند بی بی کے زمانے میں اس قلعے کا قلعہ دار چیتا خان نامی ایک حبشی تھا۔ میں نے ان حضرت کا کیا نام رکھ دیا؟ چیتا خان ہی رکھ دیا، اول بآخر نسبت دارد، تو اس طرح اور اسی کے نام سے پھر وہ مشہور بھی ہو گئے تھے۔ تو اس طرح یہ جو کردار ہے یہ انہی کے خطوط کا ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال نمبر 66 ہے، یہ سوال بھی اس سے پہلے آ چکا ہے۔ سوال نمبر 66 کیا کہہ رہا ہے کہ قرۃ العین حیدر کی جو تصنیف ہے دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں کا تعلق کس صنف سے ہے؟ سوانے سے ہے، رپورتاج سے ہے، سفر نامے سے ہے، یا بیتی سے ہے؟ ان چاروں میں آپ کو دینا ہے جواب۔ دیکھتے ہیں کون دیتے ہیں پہلے جواب۔ تو ابھی تک جواب کیا آئے گا؟ A B C D میں، تو جواب اس کا ہے بی، کیا ہے؟ بی، رپورتاج۔ دیکھیے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیا کہا جا رہا ہے، دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں قرۃ العین حیدر نے اپنے رپورتاج دکن، تو رپورتاج جو ہے دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں صرف دکن کی تاریخ کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ وہاں کے ادبی ارتقاء کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، میں انکار علی گڑھ جولائی 1982، یہ قرۃ العین حیدر کا دلچسپ فکری و فنی لحاظ سے اہم رپورتاج ہے۔ یہ 36 صفحات پر مشتمل چھوٹا سا رپورتاج ہے، لیکن ایک جہان معنی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ باقی پڑھنا ہو تو PDF سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو ہے سبرس میں ایک شعر ہے، اسی سے لے رکھے ہیں، دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں گنج فاضلاں کا ہے اس ٹھار میں، تو یہ سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 67 ہے آپ کے سامنے، بنجارہ نامہ کس حیت میں ہے؟ تو حیت پوچھ رکھا ہے مخمس، مسدس، مصبع اور مثمن۔ تو سوال نمبر 67 آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ بنجارہ نامہ جو نظم ہے اس کے آپ کو حیت بتانی ہے۔ تو اس کی حیت کیا ہے؟ مخمس ہے، مسدس ہے، یا مصبع اور مثمن ہے، یعنی 5 مصروں والا ہے، والے بند نظم ہے، 6 7 8۔ تو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کا جواب ہے 5۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، دے کیا رکھا ہے، دیکھیے دنیا کا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ، یہ ہے نا یہاں پہ، اور یہ 4 مصرے ہیں۔ ٹھیک، ہرس ہوا کی چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا کوئی ہے سے مارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں کیا انگارا۔ تو یہ 5 مصروں والا بند ہے، بند کے نظم ہے، تو اس طرح یہ مخمس ہو جائے گا۔ سوال نمبر 68 ہے، سوال نمبر 68 آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے سوال نمبر 68 کہہ رہا ہے کہ ذیل میں کون سا انشائیہ جو ہے مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف نہیں ہے؟ سوال دیکھتے ہی آپ لوگ جواب بتا دیے ہوں گے، یہ گر بیمار، کافی، چارپائی اور کرکٹ۔ تو اس طرح درست جواب کیا ہے؟ وہ چارپائی ہے۔ یہ بتائیے کہ چارپائی کن کی ہے، اور دوسرا جو ان کا ہے یعنی مشتاق احمد یوسفی کے ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ دونوں بتائیے گا۔ تب تک چلتے ہیں جواب کی طرف۔ تو جواب یہی ہے، چارپائی ہے۔ دیکھیے اس میں کیا کہا گیا ہے، یہ ہے چراغ تلے، جو ان کا پہلا ہے چرخہ زیر آب کل یاد کرایا گیا تھا، تو پہلا پتھر پڑیے گر، دیکھیے اس میں پڑیے گر ہے، یہ با کو با کہہ دیا ہے،
اس کے بعد ہے کافی، یہ ہے کافی آپ کے سامنے، اس کے بعد ہے کرکٹ، یہ ہے کرکٹ، اور جو چارپائی اور کلچر ہے ان کا، جو ہمارے جی آئی سی کے سلیبس میں بھی ہے، جی آئی سی والے سلیبس میں بھی یہ انشائیہ ہے، تو اسے پڑھ ڈالیے گا۔ اور چارپائی جو ہے کن کی ہے آپ لوگ بتا ہی چکے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال، سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، اور یہ سوال بھی آسان ہے۔ سوال نمبر 69 کہہ رہا ہے کہ عذرا کس ڈرامے کا کردار ہے؟ عذرا جو ہے کس ڈرامے کا کردار ہے؟ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاتون ہوں گی، لیکن نہیں، کیا ہے؟ دیکھیے آپشن ہے یہودی کی لڑکی، دھوپ کے دستک، خانہ جنگی جو مجیب الرحمن کی ہے، آگرہ بازار جو کن کے ہے؟ حبیب تنویر کے ہے۔ تو اس طرح یہ چاروں آپشن ہیں آپ کے سامنے، اور جواب دینا ہے آپ کو تو یہودی کی لڑکی، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عذرا جو ہے یہ ہے کردار، عذرا یہودی ہے سوداگر زیورات، یہ ہے اس عذرا۔ اب یہ جو ہے اس میں دو طرح کے آپ کو کردار دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک دو نام الگ سے ہوتے ہیں تو اسے تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ یہ ہے مارکس جو ہے وہ تو رہتا ہی ہے، مارکس دونوں میں ہے، دیکھیے یہاں بھی مارکس کا باب دے رکھا ہے مارکس، یہاں بھی ہے بروٹس، اس میں بھی ہے، یہاں مذہبی ریفارمر رہنما، یہاں دی عذرا یہ ایک بوڑھا یہودی ہے، یہاں بھی دکھا رکھا ہے۔ بادشاہ جو اوپر دے رکھا ہے کرامت نصیبن کا ان کا شوہر ہے، تو یہ الگ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اصل آپ کو یہ یاد رکھنا ہے حنہ، حنہ جو ہے یہ ہے مارکس کی معشوقہ، جو اس میں ڈیسیا کے نام سے ہے، شہزادی مارکس کی عاشقہ ڈیسیا، تو یہ یاد رکھیں حنہ اور ڈیسیا کوئی بھی آ سکتا ہے آپشن میں، تو آپ کو بتا دینا ہوگا۔ چلیے چلتے ہیں آخری سوال، یہ سوال جو ہے یہ جنرل نالج کا سوال ہے۔ آخری سوال، سوال نمبر 70 جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہندوستانی کی پہلی بولتی فلم عالم آرا کب ریلیز ہوئی؟ 1930، 1931، 1932 یا 1933؟ تو یہ جنرل نالج سے پہلے سوال آتے تھے، اب سوال جنرل نالج سے نہیں کے برابر آتے ہیں، اگر ایک دو سوال آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، تو ایک دو سوال آ جاتے ہیں، تو ایسے اس سے بھی اگر یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ پوچھا گیا ہے، یہ اس طرح اس سے ملتا جلتا سوال، شاید یہی سوال آپ کو ایس یو کے اس میں بھی دیکھنے کو ملے گا جب ہم اس کے بعد اس کو حل کریں گے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا کیا؟ 1931۔ دیکھیے کیا ہے، ان پہلے جو ہے آواز ریکارڈ کرنے کی کوئی سسٹم نہیں تھی، تو اس وجہ سے فلموں میں کیا ہے صرف جو ایکشن ہوتے تھے وہی ریکارڈ ہو پاتے تھے، آواز نہیں ہو پاتی تھی۔ فلموں میں آواز کا باقاعدہ استعمال 1927 میں شروع ہوا، جس فلم کو اکثر مورخین پہلی ناطق فلم قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے دزار سنگر۔ دزار سنگر جو ہے یہ پہلی بولتی فلم ہے، لیکن ہندوستان میں پہلی بولتی فلم جو ہے بنانے کا اعزاز اردشیر ایرانی نے حاصل کیا۔ ہندوستان کی پہلی بولتی فلم جو 14 مارچ 1931 کو ممبئی کے میجسٹریٹ تھیٹر میں پیش کیا گیا، فلم کے ہندوستانی فلم جو ہے وہ وہی عالم آرا ہے، اور 1931 میں یہاں لکھا نہیں گیا ہے۔ اس کے دیکھیے فلم کے پوسٹرز پر چونکا دینے والے جملے لکھے تھے، مثلا جیسے 78 مردہ انسان زندہ ہو گئے، انہیں بولتے دیکھو، اس طرح ان کی باتیں تھیں جس سے دیکھ کر لوگوں کی بھیڑ زیادہ لگی تھی، اور وہ کون سی فلم تھی؟ عالم آرا۔ تو اس طرح یہ جو سوال تھے 15 وہ آپ کے پورے ہوئے، یعنی 56 سے لے کر 70 سوال ہو گئے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہ سوال و جواب جو باقی رہ گئے ہیں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے، اور ہو سکے تو آپ اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، اور کہیں بھی کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں، اللہ حافظ۔